کہ ان میں سے کسی ایک کو بھی اس بات کی شرم نہیں ہے کہ وہ کر کیا رہے ہیں. انہیں یہ نہیں پتا کہ یہ کسی کی بیٹی ہے. اگر اس میں شرم نہیں ہے تو آپ خود شرم کر لیں. آپ کے گھر میں بھی بیٹی ہے. مکافات عمل تو سب کو پتہ ہے نا کہ وہ لازمی ہے. اور وہ اس چیز کو 400 بندوں میں سے کسی ایک نے بھی نہیں سوچا. اور وہ 10 سال کا بچہ اٹھ کے اس نے نہیں سوچا کہ اس کی لڑکی کی غلطی ہے, اس نے بلایا, یہ کیا وہ کیا. اس 4 سال کے بچے نے اس لڑکی کو بچانے کی کوشش کی, اور جب وہ نہیں کچھ کر سکا اس نے اپنا جوتا اٹھایا اور لوگوں کو مارا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں رحمان خیال عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی کشمیر. ناظرین, گزشتہ 2-3 دنوں سے ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر بہت وائرل ہو رہی ہے, جس میں ایک عائشہ اکرام نامی ٹک ٹاکر کے ساتھ مینار پاکستان میں ہونے والے حادثے پر وہ ویڈیو پاکستان کی بدنامی کا سبب بنی, ہمارے معاشرے کی بدنامی کا سبب بنی. لیکن میں جہاں اس پہ بہت سارے لوگوں نے تبصرہ دیا, بہت لوگوں کے اس پہ مختلف تجزیات ہیں, کوئی اس کے حق میں ہے, کوئی اس سے اختلاف کر رہا ہے. میں نے بھی سمجھا کہ اس موضوع پر اپنے لب کشائی کرنے کی میں نے جرأت کی. آپ اس سے اتفاق بھی کر سکتے ہیں اور اس سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں. ناظرین, میرے مطابق ہمارا معاشرہ اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ ایک نوجوان لڑکی وہ ایک ویڈیو پیغام میں سرعام لوگوں کو دعوت دے کہ آئیں مینار پاکستان پر, میں آپ کا انتظار کروں گی. جس نے میرے ساتھ ویڈیو شوٹ کرنی ہے وہ آئے, میں اس کا انتظار کروں گی. ہم خوب کریں گے موج مستی اور بہت سی باتیں. ہجوم نے جو کیا وہ غلط ہے, درندگی ہے, حیوانیت ہے, وہ انسانیت نہیں ہے. لیکن ایک نکتہ ادھر بھی دیکھیں, ایک نظر ادھر بھی دیکھیں کہ ہزاروں سینکڑوں خواتین روزانہ بازاروں میں, یونیورسٹیز میں, پارکوں میں گھومتی پھرتی ہیں, لیکن ان کے ساتھ ایسے حادثات نہیں ہوتے. کیوں؟ ایک ٹک ٹاکر اپنی بیہودہ اداؤں سے لوگوں کے جذبات بھڑکاتی ہے. وہ ان کے ساتھ ویڈیو شوٹ کرتی ہے, 400 مردوں کے ساتھ جا کے اپنی فین فالوئنگ انجوائے کرتی ہے, ان کے ساتھ ویڈیو شوٹ کرتی ہے. پھر کچھ درندے, پھر کچھ حیوان نما, پھر کچھ جو حلالی نہیں ہوتے وہ اپنی ان کے جذبات بھڑکتے ہیں, وہ غلط کام کرتے ہیں, پھر وہ مشتعل ہو جاتے ہیں, پھر وہ اپنی حیوانیت دکھاتے ہیں. ان گدھوں کو, ان حیوانوں کو ضرور لٹکائیں, مگر کیا آپ ایسی خواتین کی بھی حوصلہ افزائی کریں گے؟ اگر آپ ان کی ایسی خواتین کی حوصلہ افزائی کریں گے تو ایسے واقعات کبھی نہیں رکیں گے. حضرت عمر کا ایک واقعہ ہے. ایک دفعہ وہ باہر گئے, رات کو گشت پہ تھے. ایک خاتون کو دیکھا جو سفر پہ تھی اکیلی. حضرت عمر نے خاتون سے پوچھا کہ کیا تمہیں, خاتون کدھر جا رہی ہو, کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ تو اس خاتون نے کہا کہ یا تو عمر وصال کر چکے ہیں یا تم ہی عمر ہو, کیونکہ عمر کے دور میں کوئی مرد خاتون کو بری نظر سے نہیں دیکھ سکتا. اب 2 ہی آپشن ہیں, یا تو پھر عمر جیسے بیٹے پیدا کریں جو آپ کو عمر جیسے ریاست دے سکیں, جہاں پہ آزاد گھوم سکیں آپ, وہاں پہ جو مرضی آئے کر سکیں, یا پھر آپ اپنی سیفٹی خود کریں, اسی محدود ماحول میں رہنا سیکھیں. لیکن ٹھہریے, کیا ٹک ٹاک بنانے والی عورت, کیا فحاشی پھیلانے والی عورت, اپنے جسم کی نمائش کرنے والی عورت عمر جیسے بیٹے پیدا کر سکتی ہے؟ ہرگز نہیں. عمر جیسے بیٹے پیدا کرنے کے لیے فاطمہ بنت محمد جیسی ماں کا ہونا ضروری ہے. لیکن جب عورت اپنی حد پار کر کے سرے بازار تماشا رچائے گی تو پھر ایسا ہوگا ہی. جب ایک بڑے مجمع میں سیلفیاں بنوانے اور فیم حاصل کرنے کے لیے جب بے حیائی کو دعوت دے گی, بے حیائی کو پروموٹ کیا جائے گا, تو پھر کتے بلے لپکیں گے. اسی پہ ہم بات کرتے ہیں مختلف لوگوں سے, ان کے رائے جانتے ہیں. اور آپ بھی اپنے کمنٹس میں ضرور بتائیے آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے. ہماری بات سے آپ اتفاق کرتے ہیں, نہیں کرتے, وہ بھی ضرور بتائیے. اور پھر ویڈیو کو لائک کریں, کمنٹ کریں, شیئر کرنا اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد سے کرن ریاض صاحبہ. ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس جو حالیہ واقعہ ہوا ہے مینار پاکستان میں, تو اس حوالے سے یہ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بھی واقعہ ہوا ہے, جو بھی یہ انسیڈنٹ ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. جو ہوا بہت غلط ہوا. اور رہی بات یہ کہ اس واقعے کے اوپر جو جتنے بھی لوگ ہیں باتیں کر رہے ہیں کہ جی
یہ اس میں لڑکی کا قصور بھی ہے، لڑکے کا بھی ہے. تو اتنے زیادہ لڑکے تھے تو لڑکی نے ان کو انوائٹ کیا، مطلب سوشل میڈیا جو ٹک ٹاک ایپ ہے اس کے تھرو انہوں نے انوائٹ کیا کہ ہم فلاں جگہ پہ آئیں گے، ویڈیو شوٹ کریں گے اور آپ لوگ بھی آ جائیے گا. جب وہ وہاں پہ گئیں اور یہ سننے میں آیا کمنٹس میں، مجھے اتنی زیادہ انفارمیشن تو ہے نہیں پتہ، لیکن جو میں نے ویڈیو کلپ دیکھا اس میں یہی تھا کہ لڑکی نے پکچر بنوانے سے انکار کر دیا، شوٹ کروانے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے 400 کے قریب وہ تعداد تھی اور ان لوگوں نے اس کے ساتھ بدتمیزی سٹارٹ کر دی اور جو بھی چیزیں تھی وہ آپ کلپ میں دیکھ سکتے. آپ نے یہ کس سے سنا ہے کہ اس نے انکار کر دیا؟ وہ تو پورا پروٹوکول انجوائے بھی کر رہی ہیں، بلکہ وہ ویڈیو انہوں نے جو بنائی اپنے فالوورز کے ساتھ وہ انہوں نے دوسرے دن اپلوڈ بھی کر لی، اور بلکہ وہ تو ان کے ساتھ پراپر وہ جو ویڈیوز اور سیلفیز بنوا رہی تھی پہلے سے ہی. دیکھیں میں نے آپ کو بتایا نا کہ مجھے اس کے بارے میں اتنی انفارمیشن نہیں ہے. بات بیسیکلی جو ہو رہی ہے وہ رسپیکٹ کی ہو رہی ہے. اس معاشرے میں جو ہمارا ملک ہے وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، وہاں پہ اس طرح کی ویڈیوز بنا کے یا جو بھی ہے کوئی فیم حاصل کرتا ہے جو بھی ہے واٹ ایور، لیکن یہ باقی کنٹریز کو ہم یہ کیا میسج دے رہے ہیں کہ ہم ایک اسلامی کنٹری میں رہتے ہیں اور آزادی کے دن میں ایک بیٹی کے ساتھ اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، چاہے وہ غلطی عائشہ کرام کی ہے چاہے ان لڑکوں کی ہے. بتائیں کہ پاکستان میں خواتین کو حقوق حاصل ہیں یا نہیں ہیں، کس طرح کے حقوق حاصل ہیں؟ کیونکہ آپ بھی خاتون ہیں، باقی ہماری جو دیگر بہنیں ہیں، مائیں ہیں، بیٹیاں ہیں، وہ بھی یہاں پہ بازاروں میں بھی ہوتی ہیں، پارکس میں بھی ہوتی ہیں، جابز بھی کرتی ہیں، تو ان کو کس طرح کی پرابلمز ہیں، ان کو کیا آزادی حاصل نہیں ہے، اور کس طرح کی آزادی خواتین چاہتی ہیں کہ جو شرعاً ہمیں حاصل ہے اور لیکن ہمارے دین میں ہے لیکن ہم جو عورتوں کو حاصل نہیں ہے یہاں پہ پاکستان میں. آپ کیا سمجھتی ہیں؟ دیکھیں سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ بیٹی ہو، عورت ہو، چاہے آپ کی اپنے گھر کی بیٹی ہو چاہے کسی اور کی بھی، ایون نان مسلم بھی ہیں، ٹھیک ہے. میں تو مسلم کنٹری کی بیٹی کی بات نہیں کر رہی، میں نان مسلم کنٹری کی بھی بات یہاں پہ کرنا چاہ رہی ہوں کہ چاہے وہ ہجوم میں ہو یا چاہے وہ تنہا ہو، اس کی حفاظت کی ذمہ داری تب بھی بنتی ہے جب وہ ہجوم میں ہو اور جب وہ تنہا ہو تب بھی. یہ نہیں ہے کہ ہجوم میں آپ اس کی حفاظت کریں اور تنہا میں اس موقع کا فائدہ اٹھائیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. رہی بات بنیادی حقوق کی، تو پاکستان میں بالکل عورتوں کو بنیادی حقوق حاصل ہیں، لیکن جہاں تک صرف بنیادی حقوق کی بات اگر کریں تو کچھ گھر آپ کو بھی پتہ ہی ہوگا کہ ایسے ہیں کہ جو صرف عورتیں چلا رہی ہیں، کسی کا بھائی نہیں ہے، کسی کا مطلب گھر میں والد نہیں ہے، صرف بہنیں ہی ہیں، تو انہوں نے اپنے گھر میں ذرا اپنے پیٹ کو پالنے پوسنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا. تو اگر وہ گھر سے باہر نکلتی ہے اپنا پیٹ پالنے کے لیے تو یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ وہ یہ لوگ یہ کہیں کہ یہ گھر سے نکلی کیوں تھی، گھر میں ہی رہتی اور اس کو پردے کا حکم ہے. جبکہ ہم سب یہ جانتے ہیں سورہ نساء میں اس چیز کا واضح طور پر وہاں پہ بتایا گیا ہے کہ عورت کو پردے کا، جبکہ عورت کے لیے پردہ فرض ہے تو مرد کے لیے بھی وہ چیز ہونی چاہیے. امپیکٹ جائے معاشرے کے لیے کوئی جو مثبت ہو سکے ابھی تک تو نہیں دیکھا جا رہا ہے. لوگ زیادہ سے زیادہ اس کو فیم کے لیے استعمال کریں، تو اس کنٹینٹ پہ جو کیا ہمارا معاشرہ اس کی اجازت دیتا ہے، اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ایک دفعہ ہمارے مطلب گورنمنٹ نے اس چیز کو بین کر دیا ہے تو ظاہر ہے انہوں نے کچھ سوچ کے اس چیز کو بین کیا ہوگا. اور دیکھا جائے تو ٹک ٹاک بیسیکلی ایک انٹرٹینمنٹ ہے، مطلب ایک ایسی ایپ ہے جس سے دوسرا بندہ فری ٹائم میں یوز کر سکتا ہے، لوگوں کو اچھی انٹرٹینمنٹ دے سکتا ہے. جہاں تک نیگیٹو جو چیز لوگ کانٹینٹ پھیلا رہے ہیں اس کو چھوڑ کے اگر پازیٹیو دیکھا جائے تو میرے حساب سے یہ ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو اپنا ٹیلنٹ کسی اسپیشل انڈسٹری میں جا کے نہیں دکھا سکتے اور ان کو یہ موقع ملا ہے کہ اس ایپ کے تھرو وہ اپنی مطلب ٹیلنٹ کو لوگوں کے سامنے لا سکیں. لیکن بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، میں آپ کی بات سے اتفاق کرتی ہوں کہ آج تک تو کوئی بھی اس ایپ پہ ہمیں کوئی اچھی چیز دیکھنے کو نہیں ملی. اور یہاں پہ اس ایپ کے تھرو میں نے کچھ دیکھے ہیں ایسی وہ دیکھے ہیں ٹک ٹاکرز جو مطلب کہ پاکستان کو ایکسپلور کر رہے ہیں بلکہ پوری دنیا کو ایکسپلور کر رہے ہیں. یہی جو عائشہ اکرام محترمہ عائشہ اکرام صاحبہ ہیں، جی ان کی کچھ ویڈیوز آپ دیکھ سکتے ہیں. وہی جو ان کا ایک وہ اسٹاف ممبر ہے یا ٹیم ممبر ہے یا جو فرینڈ ہے ریمبو،
وہ تو جیسے بالی ووڈ یا ہالی ووڈ کی موویز میں جو سین فلمائے جاتے ہیں اس طرح کے ہے، اس کو اٹھا کے نہ اس کا کوئی ہسبینڈ ہے، نہ اس کا کوئی بھائی ہے، نہ کوئی اس کا کوئی بلڈ ریلیشن ہے اس کے ساتھ، تو اس طرح کا تو وہ خود کر رہی ہیں۔ پھر وہ جب وہ آنسو اگر بہائیں بھی تو وہ پھر ٹھیک تو نہیں لگتے۔ یہ ہماری جو دیگر مائیں بہنیں ہیں، جو خاندانی لوگ ہیں، ان کے لیے یہ اچھا سائن تو نہیں ہے، ان پہ کیا یہ اس کا امیج جاتا ہے، تو اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس کے ساتھ اس کا بلڈ ریلیشن نہیں ہے۔ دیکھیں اس چیز کا حساب رکھنے والے اس کی فیملی ہے موجود، ظاہر ہے وہ کسی فیملی سے تعلق رکھتی ہوں گی اور ان کی فیملی بھی وہ ویڈیوز دیکھتی ہوں گی، اور وہ ان کو منع کریں تو وہ ان کی فیملی کا رائٹ ہے۔ میں آپ کو یہ بھی بتاتے چلوں کہ ان کی جو ماں ہیں وہ ان سے ناراض ہیں، وہ الگ صرف اس بات سے کہ وہ جو ٹک ٹاک پہ یوز کرتی ہیں، اس وجہ سے ان کی ماں ان سے ناراض ہیں، وہ گھر چھوڑ کے الگ سے وہ یہ کام کر رہی ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا سٹارٹ میں ہی کہ میں ان کے بارے میں اتنا نہیں جانتی۔ یہ جو ٹک ٹاکر عائشہ اکرام کا جو انسیڈنٹ ہے نا، یہ اکثر جتنے بھی ہیں ٹک ٹاکرز، میں 90% یا 95% ایسے ہی ٹک ٹاکرز خاص کر کے خواتین ہیں جن کو والدین اجازت نہیں دیتے اس چیز کی۔ وہ ایسی کبھی بھی کوئی والدین اپنی بیٹی کو اس طرح سے کبھی بھی نہیں دیکھنا چاہتا کہ وہ ایسے اس طرح سے اپنی نمائش کرے۔ ٹھیک ہے، اور اسپیشلی جب ہم لڑکیوں کو ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں اتنے ٹائم میں اتنے لوگوں میں نہیں جانا چاہیے۔ دیکھیں اب اتنے زیادہ لڑکے ہیں، وہاں پہ لڑکی کوئی بھی نہیں ہے، تو کوئی بھی شریف گھر کی لڑکی وہاں اتنے زیادہ ہجوم میں جانا پسند نہیں کرے گی۔ اب مجھے نہیں پتا کہ وہاں پہ کیا ہوا، بیسیکلی اس جگہ پہ پاکستان کی بنیاد رکھی گئی، اسلامی جمہوریہ پاکستان کی بنیاد رکھی گئی۔ اگر وہاں پہ وہ لڑکی کی غلطی تھی، اس نے جو بھی ہے اس نے بلایا، انوائٹ کیا اور صرف یہ شوٹ کروایا، فیم کے لیے کیا، واٹ ایور، لیکن وہاں پہ جو اتنے زیادہ 400 بندہ تھا کہ ان میں سے کسی ایک کو بھی اس بات کی شرم نہیں ہے کہ وہ کر کیا رہے ہیں؟ انہیں یہ نہیں پتا کہ یہ کسی کی بیٹی ہے؟ اگر اس میں شرم نہیں ہے تو آپ خود شرم کر لیں، آپ کے گھر میں بھی بیٹی ہے، مکافات عمل تو سب کو پتہ ہے نا۔ نامور ہمارے اقرار الحسن صاحب ہیں، اس کے بعد یاسر شامی صاحب ہیں، ان کو کیا اس طرح سے اس بات کو اتنا اچھالنا چاہیے تھا جس کی وجہ سے پوری دنیا میں ملک کی بدنامی ہوئی؟ تو کیا ان کو تھوڑی سی سمجھداری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے تھا؟ جی بالکل، ان کو سمجھداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا، ان کو یہ چیز اس طرح سے میڈیا میں نہیں اچھالنی چاہیے تھی جسٹ بیکاز آف ریٹنگ۔ تو یہ بات گورنمنٹ تک جاتی اور وہ اس چیز کا فیصلہ کرتے اور وہ اس چیز کو دیکھتے۔ اب 400 بندوں کو اتنی جلدی، تو ظاہر ہے ان کی نشاندہی کرنا، ان کو پکڑنا تو اتنا آسان تو نہیں ہوتا نا، اور ہمارے ملک کے وسائل بھی آپ لوگوں کے سامنے، تو ہمیں اس چیز کو اچھالنے کے بجائے ہمیں چاہیے تھا کہ کسی کی بیٹی کی جو ویڈیو کلپس جن نے بنائے تھے ان سے ڈیلیٹ کرواتے، ٹھیک ہے، اور پھر اس بات پہ غور و فکر کرتے کہ اس چیز کا کیا رزلٹ نکالنا چاہیے۔ تو وہ پھر جو سربراہ ہیں وہ مل بیٹھ کے اس چیز کا رزلٹ نکالتے، اس کو انصاف بھی مل جاتا، ملک بدنامی سے بھی بچ جاتا۔ اب جو ہو رہا ہے، سارے اپنے اپنے پوسٹ لگا رہے ہیں، جی ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، ویسا نہیں ہونا چاہیے تھا، جو بھی ہونا چاہیے تھا، ملک کا جو نام بدنام ہونا تھا وہ تو ہو چکا ہے۔ اچھا، آخری کوشچن ہے میرا، آپ کیا چاہتی ہیں کہ مطلب اس طرح کے جو ملزم ہیں، جو حیوان لوگ ہیں، جو درندے ہیں، جن لوگوں نے ایسا کام کیا ہے، وہ کسی بھی رعایت کے مستحق تو نہیں ہے، وہ تو بدترین لوگ ہیں، بدترین نسل کے لوگ ہیں، ان کو کہا جائے، کیا سزا ان کے لیے ہونی چاہیے؟ دیکھیں تھوڑی سی بات کو میں ڈیفرنٹ موڈ پہ لے کے جا رہی ہوں۔ یہاں پہ چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ جو انسیڈنٹ ہوئے ہیں وہ بھی ہم سب سے چھپے ہوئے نہیں ہیں، تو جب ان بچیوں کو ابھی تک انصاف نہیں مل سکا تو ہماری یہ جتنی بھی خواتین ہیں، جو بھی ہیں ٹک ٹاکرز ہیں، چاہے وہ جدھر بھی کام کر رہی ہیں، ان کو محتاط ہو کے رہنا چاہیے اور اپنی حفاظت کرنی چاہیے۔ رہی بات درندوں کی، تو اتنے سخت درندے وہ جو چھوٹی چھوٹی بچیوں کو ابھی تک ان کا انصاف نہیں مل سکا، تو مجھے نہیں لگتا کہ باقی کسی کو انصاف ملے گا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ جی ناظرین، یہ تھی کرن ریاض صاحبہ، انہوں نے بہت ہی خوبصورت اور جو ہے باقی جو ہماری دیگر خواتین ہیں ان کی نمائندگی کی ہے بہت شاندار انداز سے۔ انشاءاللہ ان سے دوبارہ ملاقات کریں گے، دوبارہ ان کے ساتھ سیر اصل گفتگو کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔